اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومغفراتہ وجنت الحلالہ ودوزخ الحرامہ۔ ٹرو اسلامک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ نظر کا لگنا برحق ہے اور یہ کسی بھی صحت مند انسان کو کمزور تر بنا سکتی ہے اور کسی بھی کامیاب انسان کو ناکام کر سکتی ہے۔ مولانا عبدالسلام کا کہنا ہے کہ ایک مڈل کلاس طالب علم جو کہ بہت زیادہ ذہین تھا اور اس نے اپنے اسکول کی نمائندگی کئی تقاریر کے ذریعے کر رکھی تھی، اس کی بستی میں ایک بچہ فوت ہو گیا اور وہ بچہ جب اس کے جنازے میں شامل ہوا وہاں بھی تقریر کر کے لوگوں کو اسلام کے بارے میں اور موت کے بارے میں بتایا۔ شام ہوئی تو وہ بچہ گونگا ہو گیا اور بولنے سے عاجز ہو گیا۔ اس کا والد بہت زیادہ گھبرایا، اسے فوراً ہاسپٹل لے کے گیا اور مختلف طرح کے ٹیسٹ اور ایکس رے کروائے لیکن مرض کا پتہ نہ چل سکا۔ آخر اس کا باپ اسے میرے پاس لے کے آیا۔ اسے دیکھتے ہی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کیونکہ میں اس لڑکے کی دینی سرگرمیوں سے واقف تھا، اور جب اس کے باپ نے مجھے پورا واقعہ سنایا تو میں سمجھ گیا کہ اس کو نظر بد لگی ہے۔ میں نے اس بچے کے اوپر سورہ فلق اور سورہ ناس کا دم کرنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی نظر بد کا دم کیا، جو کہ بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من حاسدی حاسدین و کل عین واسم اللہ یشفیکا۔ اور یہ دم وہی ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بد اتارنے کے لیے کیا کرتے تھے، اور یہی دم میں نے پانی پہ کر کے باپ کو دے دیا اور اس کو تلقین کی کہ اس بچے کو 7 دن تک یہی پانی پلائے اور اسی پانی کے ساتھ یہ بچہ غسل بھی کرے۔ 7 روز بعد جب وہ باپ اور بچہ میرے پاس واپس آئے تو الحمدللہ وہ بچہ بالکل صحت مند ہو چکا تھا۔ نظر بد اور کالے جادو کی نشانیاں کافی حد تک ایک جیسی ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق صرف اور صرف اتنا ہے کہ کالا جادو آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے جبکہ نظر بد فوری اثر کرتی ہے۔ جیسے کہ آپ کسی کی شادی پہ جائیں، آپ بہت زیادہ اچھے لگ رہے ہوں تو کوئی شخص آپ کو دیکھے اور بولے کتنے کمال آپ کے جوتے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ جوتے ٹوٹ جائیں۔ اور یہ نظر بد کی ہی طاقت کا کمال ہے کہ کچھ ہی لمحات میں اپنا اثر دکھا دیتی ہے۔ میرے اپنے دوست کے ساتھ یہ ہو چکا ہے۔ ایک روز وہ بائک کے اوپر سفر کر رہا تھا، بہت خوبصورت طریقے سے وہ تیار ہوا تھا۔ کچھ ہی لمحات بعد اس کے بائک کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا۔ جب ہم نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے بس اتنا ہی بتایا کہ میں بائک چلا رہا تھا اور اچانک سے میری بائک خود بخود گر گئی اور اس کے کپڑے پوری طرح سے پھٹ چکے تھے اور بیکار ہو چکے تھے۔ نظر بد کے اثر کو ختم کرنے کا عمل بہت ہی آسان ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جمعے کے روز اپنے نیل کلپ کرنے ہیں، یعنی کہ آپ نے اپنے ناخن کاٹنے ہیں، اور ناخن کاٹنے کا طریقہ بالکل اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے شہادت کی انگلی، دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے نیل کاٹنا شروع کرنا ہے، جس کی تصویر آپ سکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے نمبر 1 سے، جو کہ رائٹ ہینڈ انڈیکس فنگر ہے، اس کے بعد رائٹ ہینڈ مڈل فنگر، اس کے بعد رائٹ ہینڈ رنگ فنگر، اس کے بعد رائٹ ہینڈ لٹل فنگر، اس کے بعد لیفٹ ہینڈ لٹل فنگر، لیفٹ ہینڈ رنگ فنگر، لیفٹ ہینڈ مڈل فنگر، لیفٹ ہینڈ انڈیکس فنگر، لیفٹ ہینڈ تھم، اینڈ میں آپ نے رائٹ ہینڈ تھم کاٹنا ہے، جو کہ آپ نمبرنگ سے دیکھ بھی رہے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10۔ اس کے بعد آپ نے اپنے پاؤں کے نیل کاٹنے ہیں، جو کہ دائیں پاؤں کی سب سے چھوٹی انگلی سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، جو کہ نمبر 1 پہ لکھا ہوا ہے، یعنی کہ دائیں پاؤں کی سب سے چھوٹی انگلی سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے 1 2 3 4 5 اور اسی طرح تک 10 تک آپ نے نیل کلپ کرنے ہیں۔ ان تمام نیلز کو آپ نے جمع کرنا ہے اور ایک سفید رنگ کے کپڑے میں رکھ دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس سفید رنگ کا کپڑا نہیں ہے تو آپ سفید کاغذ بھی یوز کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس سفید کاغذ بھی نہیں ہے تو آپ سفید رنگ کا ٹیشو پیپر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے ان نیلز کو اس کاغذ پہ، اس کپڑے پہ، اس ٹیشو پیپر پہ رکھنے کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 7 مرتبہ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کاغذ کو، اس کپڑے کو یا اس ٹیشو پیپر کو کسی مٹی میں دفن کر دینا ہے۔ انشاءاللہ بحکم خدا آپ کی نظر بد سے لے کے ہر طرح کی پریشانی مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی۔ آپ یہ عمل ہر جمعے بھی کر سکتے ہیں یا ایک جمعہ چھوڑ کے بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ جب بھی اپنے نیل کاٹیں آپ یہ عمل ضرور کریں۔ انشاءاللہ بحکم خدا آپ کی تمام طرح کی پریشانیاں مکمل طور پہ ختم ہو جائیں گی، اور یہ بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور علام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق ارادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔